ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 28۔ ماما بابا کو بلاؤ۔ وہ مسلسل ایک ہی لفظ کہے جا رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ جعفر پر نظر پڑتے ہی عرشیہ ایک دم غرانے کے انداز میں بولی۔ جعفر کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، تبھی وہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی عرشیہ کی جانب بڑھ گیا۔ جاؤ، عرشیہ پھر سے چلائی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بچی جو صحیح طرح سے لفظ ادا بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ چلا رہی تھی اور مسلسل آنکھوں میں دیکھ کر ہم کلام تھی۔ نہیں، تم میری بیٹی ہو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جعفر محتاط انداز میں آگے قدم بڑھا رہا تھا۔ اویس بھی اب وہیں آ گیا تھا اور اس تمام منظر کو دیکھ دل ہی دل میں خوف زدہ ہو رہا تھا۔ جعفر جیسے ہی عرشیہ کے پاس پہنچا، اس نے سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا شروع کر دی۔ جعفر کا عرشیہ کا ہاتھ تھامنا تھا اور عرشیہ ایک دم لڑک کر اس کے ہاتھوں میں گر گئی۔ جعفر نے بہت پیار سے عرشیہ کو گود میں لیا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مسلسل وہ اپنی زبان سے کوئی نہ کچھ پڑھ کر عرشیہ پر دم کر رہا تھا۔ آج کا حادثہ دیکھ اس کا دل بھی کہیں نہ کہیں ڈر گیا تھا۔ عرشیہ کو لٹا کر وہ سیدھا سفید حویلی سے نکلا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شام کا وقت تھا جب دروازے پر ہوئی نوک سے اس کا دھیان دروازے کی جانب گیا۔ اس نے اپنے سامنے موجود کتاب کو نشانی لگا کر بند کیا اور دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر روحان اور زاویار کھڑے تھے۔ آؤ بچوں، خیریت؟ جعفر نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ بابا، وہ ہم سامنے گئے تھے اورحان کو بلانے، لیکن دادو اسے نہیں آنے دے رہے اور ہمیں بھی ڈانٹ کے بھیج دیا، کہہ رہے تھے اب مت آنا یہاں۔ زاویار نے منہ بنا کر شکایت کی۔ آپ نے یہ بات کسی اور کو تو نہیں بتائی؟ جعفر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگا تھا کہ فرحان شاہ اس سے ناراض ضرور ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تبھی اسے اپنا غصہ بچوں پر نکلتا ہوا دیکھ ذرا فرق نہیں پڑا۔ بتائی تھی، دادا جان کو بتائی تھی، انہوں نے بھی ڈانٹ کر کہا کہ اپنے بابا کو بتاؤ۔ زاویار اداس ہوتے کہہ رہا تھا۔ بیٹا، بڑے جب کچھ کہہ دیتے ہیں تو ان سے شکایت نہیں کرتے، ان کی شکایت نہیں کرتے، بلکہ ان کے اور قریب ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ اگر بڑوں کی باتوں کا برا مانو گے تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ انسان یا تو اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے یا پھر وقت اسے سکھاتا ہے۔ وقت کا سکھایا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وقت سکھاتا تو بہت کچھ ہے، لیکن اس کی قیمت بھی سخت ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے نا، آہستہ آہستہ سایہ دار درخت کے نیچے پروان چڑھا جائے۔ تم خود کو وہاں جانے سے مت روکنا، نہ ہی اورحان سے اپنی دوستی ختم کرنا۔ دادو ابھی پریشان ہیں، جب ان کی پریشانی کم ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تب تک آپ کو دادو کا بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جعفر نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تایا جان؟ روحان نے جعفر کی میز پر رکھی کتابیں دیکھ کر کہا۔ بیٹا، ایک مسئلے کا حل نکال رہا ہوں، جعفر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو قرآن پاک اور احادیث کی کتابیں ہیں۔ روحان کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ یہ تو پڑھتے ہیں نا، ان کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس سے مسئلے تھوڑی حل ہوتے ہیں۔ اس بار زاویار نے حیرت سے کہا۔ بیٹا، دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل ان کتابوں میں نہ ہو۔ ہر ایک بات کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے، بس ہم نے انہیں ثواب تک ہی محدود کر دیا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جعفر مسکراتے ہوئے ان دونوں کو سمجھانے لگا۔ وہ کیسے؟ روحان نے سوال کیا۔ وہ ایسے کہ اللہ نے یہ کتاب ہم پر اس لیے نازل کی تھی تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ جب ہم اسے پڑھ کر اس کتاب کو خود پر لازم کر لیں گے تو پھر ہمیں اس پر عمل کے عوض ثواب ملے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جعفر سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مطلب ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے مسئلے کا حل؟ اس میں تو اتنی ساری باتیں لکھی ہیں، اتنی ساری آیات ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے مسئلے کا حل کہاں ہے؟ زاویار کے چہرے سے اس کی الجھن صاف ظاہر تھی۔ دیکھو، ایک عربی زبان میں تم سعودی عرب کا نقشہ اگر خریدو گے تو کیا اس نقشے کی مدد سے تم آرام سے پورا ملک گھوم سکتے ہو؟ جعفر نے ان دونوں سے سوال کیا۔ نہیں، ہمیں کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے؟ دونوں نے ایک آواز ہو کر کہا۔ تو پھر میرے بچوں، جب تک تم قرآن کو سمجھو گے نہیں تو رستے پر کیسے چلو گے؟ اور جب رستے پر چلے ہی نہیں تو منزل کیسے پاؤ گے؟
جعفر نے بہت آسان طریقے سے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ایسے تو ثواب ہی ملا نا قرآن پاک پڑھ کر، مسئلوں کا حل تو نہیں نکلا۔ روحان ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اب فرض کرو تمہیں عربی والا نقشہ سمجھ آ گیا ہے اور تم ایک جگہ پھنس گئے ہو اور تمہیں ایک ہوٹل جانا ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سمت جاؤ، تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ جعفر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نقشے میں جہاں کھڑا ہوں اس جگہ کو ڈھونڈوں گا اور پھر جہاں جانا ہے اس جگہ کو بھی، پھر چلا جاؤں گا، روحان نے جواب دیا۔ بس تو پھر جو لوگ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، اسے وقت دیتے ہیں، اس سے اچھا تعلق قائم رکھتے ہیں، وہ اسی طرح اپنی پریشانیوں کا حل بھی قرآن پاک سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ یہ کتاب ہمیں رستہ دکھاتی ہے، ہر سوال کا جواب دیتی ہے، بس سمجھ کر پڑھنے کی دیر ہے، دل لگانے کی دیر ہے۔ تو آپ کو اس کے مسئلے کا حل مل گیا کیا؟ تو آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل گیا کیا؟ زاویہ نے معصومیت سے پوچھا۔ جی بیٹا، مجھے حل مل گیا۔ جعفر کے چہرے پر یہ کہتے ایک الگ سا سکون تھا۔ اگلا دن جعفر صبح ہی صبح چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اسے فجر کے بعد کا موسم ہمیشہ سے ہی پسند تھا۔ اپنے ارد گرد نظر گھماتے اس نے نظر سامنے سفید حویلی کی چھت پر پڑی، جہاں چھوٹی سی عرشیہ چھت پر بیٹھی تھی۔ اتنی دور سے اسے کچھ خاص تو نہیں دکھا، لیکن اسے یہ سب تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ چھت پر اس وقت اس طرح اکیلے بیٹھنے کے لیے عرشیہ بہت چھوٹی تھی۔ وہ فوراً ہی سیڑھیوں سے نیچے اترا اور سفید حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر گارڈ نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اسے عجیب سی بدبو آئی۔ ناک سے ٹکراتی اس بدبو کو وہ نظر انداز کرتا سیدھا چھت پر گیا، جہاں عرشیہ بیٹھی کسی سے باتوں میں مگن تھی۔ وہ اپنی توتلی زبان میں اپنے دن بھر کی باتیں کسی سے کر رہی تھی، اور وہ اس قدر محو تھی کہ اسے جعفر کے وہاں آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جعفر نے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر عرشیہ کے آگے جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا سوائے ایک کوے کے، جو کہ چھت کی دیوار پر بیٹھا تھا۔ وہ کوّا بھی عرشیہ کی تمام باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ جعفر کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ ایک دم اڑ گیا۔ جعفر نے بھی فوراً ہی آگے بڑھ کر عرشیہ کو گلے لگایا۔ بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جعفر نے عرشیہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ عرشیہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اپنی پلکیں بنا جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ گارڈ نے فرحان شاہ کو جعفر کے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ بھی جعفر کے پیچھے بالکل کھڑے یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا دوست ہے چاچو، عرشیہ نے بہت دیر جعفر کو دیکھنے کے بعد کہا۔ نہیں بیٹا، کوے کسی کے دوست نہیں ہوتے، جعفر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا آنا اسے پسند نہیں ہے، وہ مجھے کہتی ہے میں آپ سے دور رہوں۔ آپ تو اتنے اچھے ہیں، سب کو پسند آتے ہیں، اسے کیوں نہیں آتے؟ عرشیہ نے معصومیت سے کہا۔ کس نے کہا آپ سے یہ سب؟ جعفر کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ جو جنگل سے آتی ہے، پتہ ہے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ماما بابا سے ملوا سکتی ہے، عرشیہ نے خوش ہو کر کہا۔ جعفر کو اس کی یہ بات جہاں پریشان کر گئی تھی، وہیں فرحان شاہ پر اس کی یہ بات بجلی بن کر گری تھی۔ بس بہت ہو گیا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، فرحان شاہ نے آگے بڑھ کر عرشیہ کو جعفر کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا۔ جعفر ابھی تک عرشیہ کے کہے گئے الفاظوں کے سحر میں تھا، اس کا دھیان فرحان شاہ کے سخت لہجے کی جانب گیا ہی نہیں تھا۔ پہلے ہی مجھے اپنے بچوں کو تم سے دور کر لینا چاہیے تھا، فرحان شاہ پورے غصے سے چلائے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں چاچو، جعفر نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، اب میں سمجھ گیا ہوں، میں اب اپنی پھول سی بچی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالوں گا، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ ظفر کی وجہ سے یہاں آئی تھی، اسے کوثر سے مسئلہ ہے، وہ ظفر کے نکاح میں بندی ہے، جب تک کوثر اور ظفر ساتھ ہے وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ میں بہت پہلے یہ سب سمجھ گیا تھا، لیکن کسی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا تھا، کسی بچی کا برا نہیں چاہتا تھا، تبھی چپ تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسرے کے گھر کو بچانے کے چکر میں میرا اپنا گھر اجڑ جائے گا، اور اگر مجھے اندازہ ہوتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ فرحان شاہ غصے سے پاگل ہوتے اپنی ساری بھڑاس نکالنے لگے جو انہوں نے کئی دنوں سے اپنے دل میں دبائی ہوئی تھی۔ نہیں چاچو، مجھے ایک موقع دیں، مجھے پتہ چل گیا ہے وہ کیسے جائے گی، صرف 3 دن دے دیں مجھے، آخری بار، جعفر نے منت کرنے کے انداز میں کہا۔
میں ایک پل نہیں دوں گا تمہیں، 3 دن تو دور کی بات ہے۔ فرحان شاہ نے غصے سے کہا، آپ غلطی کر رہے ہیں چاچو۔ جعفر نے پھر سے کہا، میں اپنی غلطی سدھار رہا ہوں، تم لوگوں سے اب میرا اور میرے بچوں کا کوئی رشتہ نہیں، آئندہ اس گھر کی چوکھٹ کو پار کرنے کی غلطی مت کرنا۔ فرحان شاہ یہ کہہ کر عرشیہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی جعفر بھی چھت سے نیچے اتر آیا، لیکن گھر سے باہر نہیں گیا، وہیں لان میں کھڑا ہو گیا۔ جانتا تھا کہ ایک بار وہ وہاں سے چلا گیا تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن ہوگا، اور اس وقت عرشیہ کی زندگی اس کے لیے زیادہ ضروری تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی توقع کے مطابق اویس اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اویس، جعفر نے فوراً ہی اسے آواز لگائی۔ بھائی آپ؟ اویس صبح ہی صبح جعفر کو گھر میں دیکھ کر ایک دم پریشان ہو کر اس کی جانب گیا۔ جعفر نے اویس کے آتے ہی اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سے آگاہ کیا، وہ سب بھی جو اس نے جنگل میں سنا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات اس نے اویس کو بتائی۔ بھائی آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ بابا کو جانتے ہیں نا، وہ آپ کی یہ باتیں نہیں مانیں گے، کم سے کم ابھی تو نہیں۔ اویس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میرے بھائی مجھے اس وقت کسی کی فکر نہیں، مجھے صرف عرشیہ کی فکر ہے۔ تم میرا ایک کام کرو، بس 3 دن مجھے عرشیہ سے ملوا دو۔ میں پہلے عرشیہ کو اس کی چنگل سے آزاد کرواؤں گا، پھر میں اس کو بھی یہاں سے وہیں بھیج دوں گا جہاں سے وہ آئی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ جعفر پر امید تھا، لیکن بھائی یہ کام ہم اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو بزرگوں اور پیر فقیر کی ضرورت پڑتی ہے، اگر کچھ الٹا ہو گیا تو؟ اویس نے ڈرتے ڈرتے کہا، تمہارے گھر میں ڈاکو گھس آئیں اور تمہاری عورتوں اور بچیوں کی زندگی خطرے میں ہو تو کیا تم پولیس کا انتظار کرو گے؟ نہیں نا، اور تمہیں کیا بھروسہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون نہیں؟ انسان کو خود پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور سب سے ضروری بات، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے بہتر مصیبت کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ نے چاہا تو وہ چلی جائے گی۔ اللہ ہی ہے جو ہر غمی کو خوشی میں اور ہر اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مجھے اس سے امید ہے، اس کے کلام سے امید ہے، اس کے سکھائے رستے سے امید ہے۔ کیا تمہیں ہے؟ جعفر نے بنا کوئی تاثر دیے کہا، میرے بھائی ہمیں اس معصوم بچی کے لیے اتنا تو کرنا ہی ہوگا۔ جعفر نے اویس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور سفید حویلی سے باہر چلا گیا۔ اگلے 2 دن اویس فرحان شاہ سے نظر بچا کر عرشیہ کو کسی بہانے سے لال حویلی لے جاتا، اور پھر جعفر عرشیہ پر پہلے کچھ آیات پڑھ کر عرشیہ کا حصار کرتا، اور پھر آخر میں زیتون کے تیل پر دم کر کے اس کے جسم پر لگا دیتا۔ عرشیہ کی غذا کا بھی اس دوران پورا خیال رکھا جاتا۔ جب عرشیہ چلی جاتی تو جعفر خود اپنے ہاتھ سے اس بچی کا صدقہ دیتا۔ صبح شام وہ اسی فکر میں لگا رہتا۔ اس دوران عرشیہ کی طبیعت میں بھی واضح تبدیلی آئی تھی، وہ پرسکون رہنے لگی تھی۔ آخری دن اسے عرشیہ کا حصار کرنا تھا۔ آج کے دن بہت اہم تھا، کیونکہ آج کے بعد اس کا سایہ عرشیہ سے مکمل دور ہو جانا تھا۔ جعفر آواز بلند سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ روزانہ ہی سورۃ بقرہ کا پانی عرشیہ کو پینے کے لیے دیتا تھا۔ اس نے پانی پر دم کیا اور پھر گھڑی میں وقت دیکھا تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج کا دن بہت اہم تھا، وہ کچھ بھی کر کے آج کا دن ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سفید حویلی جائے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اویس کمرے میں داخل ہوا۔ تم اکیلے آئے ہو اویس؟ جعفر نے حیرت سے پوچھا۔ جی بھائی، وہ بابا کو پتہ چل گیا، انہوں نے روک لیا عرشیہ کو۔ اویس نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا، بس 1 دن اور اویس، آج بہت ضروری ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اس سے۔ جعفر نے جھنجھلا کر کہا، بھائی میں کیا کروں اب؟ اویس شرمندہ ہونے لگا۔ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ جعفر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن بھائی بابا آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ اویس نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ سب بعد کی بات ہے، ابھی مغرب ہو جائے گی اور آج کا دن ختم ہو جائے گا۔ آج کچھ بھی کر کے مجھے حصار مکمل کرنا ہے۔ جب کام صحیح ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے چاچو کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی۔ جعفر نے اٹھتے ہوئے کہا، چلیں پھر۔ اویس جعفر کے ساتھ ہی لال حویلی سے نکلا۔
سفید حویلی کے دروازے پر پہنچ کر اویس نے جعفر کو وہیں رک کر انتظار کرنے کا کہا اور خود اندر کی صورتحال دیکھنے کے لیے سفید حویلی میں چلا گیا۔ فرحان شاہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اویس نے ان کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور عرشیہ کے کمرے کی جانب گیا، جہاں عرشیہ اور ہیرا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہیرا بیٹے، آپ کو پریشے بلا رہی ہے۔ اویس نے بہانہ بنا کر ہیرا کو وہاں سے بھیجا۔ وہ فی الحال جب تک نتائج سامنے نہیں آتے کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ہیرا جب کمرے سے چلی گئی تو وہ بھاگ کر دروازے کی جانب گیا، لیکن دروازے پر پہنچ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دروازے پر جعفر گرا ہوا تھا، اس کے سر سے بے انتہا خون نکل کر ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد کئی دن ہم سب ہی جعفر کو کبھی اس ہاسپٹل کبھی اس ہاسپٹل دکھاتے رہے، لیکن کہیں سے بھی مثبت جواب نہ ملا۔ عائشہ ایک اچھی لڑکی تھی، میں بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن وہ اتنی بہادر اور مضبوط بھی تھی، میں نے یہ ان دنوں جانا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت قابل داد تھی۔ حریم اس وقت ہونے والی تھی، اس پر جعفر کی اتنی بری حالت، لیکن مجال تھی کہ کسی نے کبھی اسے ٹوٹا ہوا یا پریشان دیکھا ہو۔ ہاں، زاویات کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی، وہ بہت ضد کرتا تھا ہاسپٹل جانے کے لیے۔ بس اسے کہیں سے پتہ لگ جائے کہ کوئی اس کے بابا کے پاس جا رہا ہے تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، اور پھر جب اسے لے جاتے تو وہ اول تو گھر آنے کو تیار نہ ہوتا، اور اگر آ بھی جاتا تو رات بھر ڈر ڈر کر روتا، چیخے مارتا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی وقت بری خبر سننے کے لیے خود کو تیار رکھیں، کیونکہ جعفر کا 99% جسم ختم ہو چکا تھا۔ اس پر وقت کے ساتھ ساتھ بچوں نے سنبھالنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ زاویات کی حالت جب ہم سے کنٹرول سے باہر ہوئی تو ہم سب نے ہی مل کر یہ فیصلہ کیا، بچوں کا وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں جعفر کے پاس عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی، اور جو بچہ وہاں جاتا وہ بہت زیادہ ڈرتا، روتا، اور یہ مناظر کسی کے لیے بھی اچھے نہیں تھے۔ جب حریم کی پیدائش ہوئی تو بچے سب ہی حریم کے پاس خوش ہو گئے۔ زنین اور زاویات بھی بہن کی خوشی میں باپ کو بھولنے لگے، تو ہم سب نے بآسانی اس کے زندہ ہونے کو چھپا لیا۔ وجہ بس یہی تھی کہ تم لوگ آگے کسی انہونی کا شکار نہ بنو۔ فرحان شاہ کا چہرہ شروع سے آخر تک کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھا، نہ آنکھوں میں کوئی نمی، نہ پچھتاوا، نہ ہی غصہ۔ بچے کے رونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کے زندہ باپ کو مرا ہوا قرار دے دیا جائے؟ زاویہ نے سر جھکائے جھکائے کہا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، آنسو تھے جسے وہ شاید سب سے چھپانا چاہتا تھا۔ بیٹا، مجبوری تھی ہماری، اس بار فرقان شاہ بولے۔ عرشیہ جو کہ سب کے سامنے اپنا راز کھل جانے سے بالکل سہم گئی تھی، اپنے اپنے غم میں ڈوبے وہاں ہال میں موجود کسی کی بھی نظر اس لڑکی پر نہیں گئی۔ اس کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کا ایک ایک حادثہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا تو اس نے کس کر اپنی آنکھیں مینچ لی۔ زنین ابھی بھی حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا، وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ سب آخر کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس نے جو بھی سنا تھا اسے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب جعفر شاہ کے ساتھ حادثہ ہوا، اسے تو اپنا باپ صحیح سے یاد بھی نہیں تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے، اور اب اچانک اتنا بڑا سچ سامنے آ جانے سے وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ حریم بالکل چپ سی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ریئیکٹ کرے، روئے، خوش ہوئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھی کہ ظفر شاہ نے ان بچوں کے ساتھ کبھی فرق نہیں کیا تھا۔ کبھی باپ کی کمی ایک بیٹی کو ہر موڑ پر لیکن باپ کی کمی ایک بیٹی کو ہر موڑ پر لازمی محسوس ہوتی ہے۔ جب جب وہ کسی بچی کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھتی تو اسے اپنے باپ کے نہ ہونے کا ملال ہوتا۔ کئی بار وہ آنیہ کو ظفر شاہ سے فرمائشیں کرتا دیکھ دل ہی دل میں اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ناز نخرے اٹھانے والا شخص گہری نیند سویا ہوا ہے۔ مجبوری، یا آپ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ واپس آئیں، یا یہ کہوں کہ آپ لوگ ان کے واپس آنے سے ڈرے ہوئے تھے؟ زاویہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ظفر شاہ نے ہمت کر کے کہا۔ بچپن میں کرتا تھا نا ضد، جب میں بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا تب بتا دیتے، تب کیوں نہیں بتایا؟ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ یہی چاہتے تھے کہ ایک دن ہسپتال سے بری خبر آئے
اور آپ لوگ چپ چاپ وہ قصہ ختم کر دیں۔ آپ لوگوں کو ان کے اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی۔ زاویہ نے اپنی آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا اور اس وقت جو ہمیں ٹھیک لگا ہم نے کر دیا۔ ہاں، ہمیں امید نہیں تھی، ہاں ہم ڈرے ہوئے تھے، اور کیوں نہ ڈرتے، وہ اس کی دشمن تھی۔ فرحان شاہ نے اپنا لہجہ سخت کیے کہا۔ مجھے حیرت ہے آپ پر۔ زاویار کا لہجہ بھی اب سخت ہو گیا تھا۔ بیٹا، مجبوریاں اکثر و بیشتر انسان سے ایسے کام کرواتی ہیں۔ پہلے ہم نے یہ سب بھی اس لیے چھپایا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ تم سب محفوظ رہو۔ بعد میں ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ تم لوگوں کی شادی سے پہلے بھی میں نے بھابھی سے یہ بات کی تھی، لیکن ہم ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کے متفقہ رد عمل سے ہمیں ڈر لگتا تھا، اور دیکھو ابھی یہی ہو رہا ہے۔ تم ہماری کیفیت نہیں سمجھ رہے۔ بچوں کو ان کے باپ سے دور رکھنے کا ملال ہمارے ضمیر بہت عرصے سے جھیل رہے ہیں۔ بھابھی کا اگر انتقال نہ ہوتا تو ہم سب نے اس راز کو کھول دینا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ظفر شاہ بہت تحمل سے زاویار کو سمجھا رہے تھے۔ بابا کہاں ہیں؟ زاویار نے ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہیں جہاں تم ایڈمٹ تھے، فرحان شاہ نے جواب دیا۔ زاویار کے ذہن کے پردوں پر ایک دم وہ رات آنے لگی جب زنین آپریشن تھیٹر میں تھا اور اس کی امی کہیں گئی تھی اور کافی دیر کے بعد واپس آئی تھی۔ بھائی کے غم کی وجہ سے اس نے ان سے اس وقت کوئی سوال نہ کیا تھا اور نہ ہی وہ ان کے پیچھے گیا تھا، پر اب اسے اس وقت پر پچھتاوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں بھی جاؤں گی، حریم نے زنین کے پاس آتے ہوئے کہا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے بھائی کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ گھر پر رک کر انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی کوئی کہیں نہیں جا رہا، وہ سو رہا ہوگا۔ کل صبح گھر ہی آنا ہے، تب مل لینا سب۔ فرقان شاہ نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ زاویہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ بھی وہی سوچ رہا ہے۔ اگر وہ صبح آئیں گے تو ہم تینوں صبح تک وہیں رہیں گے۔ زاویہ نے آگے بڑھ کر دراز سے اپنی گاڑی کی چابی نکالی اور ایک نظر زنین اور حریم کو دیکھا، جیسے ساتھ آنے کا اشارہ کر رہا ہو، اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ باقی سب وہیں کھڑے ان تینوں کو دیکھتے رہے۔ کسی نے دوبارہ انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ ان تینوں سے کچھ بھی کہنا اس وقت بے سود ہے۔ جعفر کے زندہ ہونے کے راز کے ساتھ وہاں اور بھی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا تھا، جیسے عرشیہ کی حالت کا وہاں سب کو پتہ چل گیا تھا۔ تھوڑا بہت تو سب جانتے تھے، لیکن اتنا سب کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اور ایک اور راز تھا جس سے پردہ اٹھا تھا، اور وہ یہ کہ پریشے ثنا شاہ کی بیٹی نہیں تھی۔ اورحان کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کی امی سدرا شاہ تھی، لیکن پریشے جس نے بچپن سے ہی جب سے ہوش سنبھالا تھا ثنا شاہ کو ہی اپنی امی کے طور پر دیکھا تھا، اس کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ سن سی کھڑی ثنا شاہ کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے بھی اپنے غم میں ایک دفعہ بھی پریشے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم آج پریشے کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ زاویار وہاں چلا گیا ہے اور مجھے پریشے کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اویس شاہ نے آگے بڑھ کر ظفر شاہ سے کہا۔ اویس کی بات سن کر ظفر شاہ کو ایک دم پریشے کا خیال آیا۔ وہ بھی ایک دم فکر مند ہوتے اس کی جانب مڑے، جہاں وہ اپنی آنکھوں میں کئی آنسو لیے سب کو دیکھ رہی تھی۔ پریشے بیٹا، ثنا شاہ نے پریشے کے پاس جا کر کہا۔ آپ ہی میری مما ہے نا؟ پریشے روتے روتے بولی۔ ہاں میری جان، میں ہی تمہاری مما ہوں، ثنا شاہ نے پریشے کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اورحان بھی اب پریشے کے بالکل پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب اس کی امی کا انتقال ہوا تھا وہ بہت بڑا نہیں تھا، لیکن جب اس کے باپ کی شادی ثنا سے ہوئی تب وہ کچھ سمجھدار ہو گیا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ثنا شاہ اس کی دوسری امی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس نے کبھی اس بارے میں کسی سے سوال نہیں کیا تھا۔ شاید وہ جواب سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے اپنی آنکھیں موند کر اس نے جو ہو رہا تھا اسے تسلیم کر لیا تھا۔ آنیہ، فاریہ اور روحان بھی سب کو باری باری دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا ڈر پوشیدہ تھا۔ فرحان شاہ کی کہانی کے مطابق خاندان میں جو کچھ ہوا تھا وہ ان کے بابا اور ماما کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ مصیبت ان کے بابا کے پیچھے اس گھر میں آئی تھی، اور کہانی کے مطابق وہ تب جائے گی جب اس کے ماما بابا الگ ہو جائیں گے۔
ہر ذہن اس وقت ایک الگ ہی کشمکش سے دوچار تھا۔ سب لوگ ہی کسی نہ کسی جنگ میں مبتلا تھے۔ کوئی اپنے درد سے لڑ رہا تھا تو کوئی اپنے ڈر سے، کسی کو شرمندگی کا سامنا تھا تو کوئی اپنا راز کھل جانے سے پریشان تھا۔ عرشیہ کی چیخ کی آواز سن کر سب ایک دم گھبرا کر اس کی جانب بڑھے۔ عرشیہ چیختی ہوئی زمین پر لیٹ گئی تھی۔ بہت زیادہ تناؤ محسوس کرنے کی وجہ سے اسے دورے پڑنے لگے تھے۔ ہیرا بھاگتی ہوئی اس کی جانب گئی، لیکن اس سے پہلے ہیرا وہاں پہنچتی، روحان نے اسے باہوں میں اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا اور پاس رکھے پانی کے جگ سے پانی بھر کر گلاس اس کے منہ کی جانب بڑھایا۔ عرشیہ، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں یہاں، سنبھالو خود کو۔ روحان بہت پیار سے اسے پرسکون کرنے لگا، لیکن عرشیہ جو کہ دوروں کے زیر اثر تھی اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ اسی دوران اس کا ہاتھ پانی سے بھرے گلاس پر لگا اور گلاس دور جا کر کرچی کرچی ہو گیا۔ روحان ابھی بھی عرشیہ کے پاس ہی بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں ٹوٹے ہوئے گلاس پر تھی۔ روحان، اسے دوا دو، یہ ایسے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ ہیرا جلدی سے بھاگ کر عرشیہ کی دوا لے آئی تھی اور اب وہ دوا اس کی جانب بڑھائے کہہ رہی تھی۔ روحان ہیرا کی بات سے متفق تھا۔ اس نے ہیرا کو دوا کھلانے کا اشارہ کرتے ہوئے ہلکی سی سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے بمشکل تمام عرشیہ کو دوا کھلائی۔ دوا کھلاتے ہی عرشیہ چند سیکنڈز کے اندر گہری نیند سو گئی۔ اس کا دل ابھی بھی بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے بچپن میں یہاں بچے گڈے گڈیوں سے کھیلتے ہیں، نئے دوست بناتے ہیں۔ اس معصوم نے اپنی ماں باپ کی موت دیکھی، اس پر بھی قدرت کی کرنی دیکھو۔ وہ بچی ایک سائے کی نظروں میں تھی۔ اتنے سال گزر گئے لیکن اس کی اذیت ختم نہ ہوئی، اور اب اذیت پہ اذیت یہ تھی کہ سب ہی اس کے بارے میں سب کچھ جان گئے تھے۔ وہ بات جو وہ کسی سے نہیں کرتی تھی اب ہر ایک کو پتہ تھی۔ روحان بہت آہستہ سے اس کے سوئے وجود کو اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہم لوگ امی کو دیکھ آئیں، فاریہ نے یہ کہا اور آنیہ کو کھینچتی ہوئی کوثر شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حال میں مکمل سناٹا تھا۔ اورحان پریشے کو لے کر اویس شاہ اور ثنا شاہ کے ساتھ لال حویلی سے باہر چلا گیا، جبکہ فرقان شاہ اور فرحان شاہ اکٹھے سامنے بیٹھے تھے، لیکن بالکل چپ، نہ زبان پر کوئی حرکت نہ ہی آنکھوں میں کوئی تاثر۔ ظفر جو کہ وہیں کھڑا تھا وہ چپ چاپ سب کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس سے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہوا تو وہ بھی اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ماضی کئی سال بعد سب کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا تو بہتر تھا اب وہ دونوں بھائی بھی آمنے سامنے ساری باتیں کر لیں، ہر اس گلے کو ختم کر دیں جو نہ جانے کب سے دلوں کے بیچ دیوار بنا کر کھڑا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر ایک ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم نے ہر راہ سے پردہ اٹھا کر صحیح نہیں کیا، یہ سب ضروری نہیں تھا۔ فرقان شاہ نظریں نیچی کیے بولے، تو کیا ساری زندگی اندھیرے میں رکھتے تم سب کو؟ فرحان شاہ کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ سدرا کی موت کا ذکر اس وقت کرنا کیا ضروری تھا؟ اس کو بتائے بغیر بھی ضروری بات کی جا سکتی تھی۔ آج پتہ نہ چلتا تو کل پتہ چل جاتا۔ بہتر ہے جب آج ہر کسی کو سب کچھ پتہ چل ہی رہا تھا تو اسے بھی پتہ چل جائے۔ ویسے بھی راز زمین میں دبائے جاتے ہیں، راز زمین میں دبائے بیج کی مانند ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی زمین پھاڑ کر سب کے سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ فرحان شاہ کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ تم ابھی بھی ضد کر رہے ہو، تمہیں اپنے آگے کوئی ٹھیک لگتا ہی کہاں ہے؟ تمہیں بچوں پر ذرا ترس نہیں آتا؟ عرشیہ کا حال دیکھو، تم چاہتے تو وہ بھی چھپا سکتے تھے۔ روحان کو دیکھا تم نے، وہ کیسے شرمندہ ہو رہا تھا، اور پریشے؟ فرقان شاہ کو اپنے بھائی کی حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ یہ ضد نہیں ہے، سب کو سب کچھ پتہ ہونا ہی چاہیے۔ جعفر آ رہا ہے اور پھر سے پوری طاقت سے سامنے آئے گی، اور تم کیا چاہتے ہو بچے اندھیرے میں ہی رہیں؟ تم کر سکتے ہو یہ، میں نہیں۔ یہ کہہ کر فرحان شاہ بھی لال حویلی سے باہر چلے گئے۔ فرقان شاہ وہیں اپنی ویل چیئر پر بیٹھے اداس نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگے، جس کے دل میں حساسیت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ انہیں پھر اپنے ماضی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 28۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی، اور ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔